لا تحقرن من المعروف شیئا۔ گزشتہ سلسلہ گفتگو میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی الترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک روایت شروع کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن سلیم نامی ایک جوان حاضر ہوا، ایمان قبول کیا اور کچھ نصیحتوں کی فرمائش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ کبھی کسی کو گالی نہ دینا، اس کا بیان ہو چکا۔ آج کے سلسلہ گفتگو میں حضور علیہ السلام کی دوسری نصیحت جو حضرت جابر بن سلیم کو کی، فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی نیکی کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھنا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کی حقارت نہ کرنا، جس نیکی کا موقع ملے کر گزرنا۔ لیکن ہم لوگوں کو شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے چکر میں چھوٹی نیکیوں کا موقع بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، وہ اگر رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے اعمال کو رد کر دے، اور اگر بخشنے پر آئے تو کسی چھوٹے سے عمل کو آدمی کی بخشش کا بہانہ بنا دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پچھلی امتوں کا ایک آدمی مسافر کسی ویران راستے پہ چل رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، پیاس لگی، آگے اس نے ایک کنواں دیکھا کہ اس میں پانی کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے، تو پیاس کی شدت کی مجبوری سے وہ خود اس کنویں میں اترا اور نیچے جا کے اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب پانی پی کر اوپر آیا تو دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے بے حال ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی کو کتے پہ رحم آیا کہ یہ بھی ایک جاندار ہے، جیسے مجھے پیاس کی شدت تھی ایسے اسے بھی پیاس کی تکلیف ہے، تو کیوں نہ میں اس کو پانی پلا دوں۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو اس نے پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی اور جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح معتبر اور مستند کتابوں میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، حدیثیں لکھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، حضرت کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی، جنت میں محل دے دیا۔ تو شاگرد نے کہا، جنت کیوں نہ ملتی کہ آپ نے حدیث کی اتنی خدمت جو کی ہے؟ تو ان محدث نے فرمایا کہ نہیں، حدیث کی خدمت کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشا ہے جو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ ایک دن دنیا میں حدیث لکھنے بیٹھا اور میں نے قلم کو دوات میں ڈبویا اور باہر نکالا تو قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تو میں نے اس خیال سے تھوڑی دیر قلم کو لکھنے سے روکا کہ چلو یہ مکھی پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ تو جب وہ مکھی سیاہی چوس کے اڑی تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ہماری ایک حقیر سی مخلوق مکھی پر رحم کیا اور اس کی پیاس بجھائی، اس کی وجہ سے میں تجھے بخشتا ہوں۔ تو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بے شمار مواقع آتے ہیں۔ کبھی کسی مسافر کو راستہ بتا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو درست راہ پہ لگا دینا، راستے میں چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کا دکھ سن کر تسلی کے دو بول بول دینا، کسی بیمار کی اچھے سے مزاج پرسی کر لینا، یہ وہ نیکیاں ہیں جن پر نہ تو پیسہ لگتا ہے اور نہ وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آدمی کی بخشش کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی میں لگنے کی اور اسے کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو بقیہ دو نصیحتیں ہیں وہ آئندہ سلسلہ گفتگو میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔